یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جیسے اسکرین پر کوئی انتہائی تیز رفتار ایکشن فلم چل رہی ہو، چاروں طرف دھماکے ہو رہے ہیں، گاڑیاں الٹ رہی ہیں اور سسپینس بالکل اپنی عروج پر ہے۔ ہاں ہاں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب کہانی کسی فیصلہ کن موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ بالکل، لیکن عین اسی لمحہ اچانک کوئی ریموٹ اٹھاتا ہے اور پاز کا بٹن دبا دیتا ہے۔ اسکرین پر اڑتی ہوئی دھول، ہوا میں رکے ہوئے شعلے، سب کچھ ایک دم جم جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس خاموشی میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید فلم ختم ہو گئی ہے یا لڑنے والوں نے صلح کر لی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ اسکرین کے پیچھے ہونے والی کسی بہت بڑی اور زیادہ خطرناک تیاری کا محض ایک وقفہ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ آج کی اس تجزیاتی نشست میں ہم اسی موضوع کی تہ کھولیں گے۔ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی تفصیلی تحقیقی اداریہ ہے جس کا عنوان ہے امریکہ اور ایران کشیدگی۔ اور اس کا ذیلی عنوان ہے جنگ، حکمت عملی اور مستقبل کا دھندلا منظر، جو کہ موجودہ حالات کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور اس ڈیپ ڈائیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا بنیادی مقصد اس کشیدگی کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ مطلب ہم یہاں کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا ایران۔ ہاں، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ ہم صرف ان حقائق اور حکمت عملیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس اداریے میں بیان کی گئی ہیں، تاکہ ایک متوازن تصویر سامنے آ سکے۔ صحیح، تو چلیں واپس اسی ایکشن فلم کے پاز بٹن پر آتے ہیں۔ جب میں یہ اداریہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بار بار یہی تشبیہ آ رہی تھی۔ اور یہ تشبیہ اس صورتحال پر بالکل درست بیٹھتی بھی ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر عالمی سیاست میں خاموشی کو امن سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس اداریے کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ ان بظاہر پرسکون نظر آنے والے وقفوں کے پیچھے چھپی ہوئی بساط کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب ہم امریکہ کی طرف سے حالیہ یک طرفہ جنگ بندی کو دیکھتے ہیں تو سطح پر تو یہ ایک بہت مثبت قدم لگتا ہے۔ ظاہر ہے، دنیا تو یہی سمجھے گی کہ شاید اب کشیدگی کم ہو رہی ہے، امن کی طرف کوئی قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب طاقتور ممالک اچانک اپنے قدم روکتے ہیں تو وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ دراصل اپنی صف بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہاں اس بات پر تھوڑا سا الجھاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک باکسنگ میچ کے زاویے سے دیکھوں تو یہ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ کس طرح عجیب؟ مطلب رنگ میں موجود ایک کھلاڑی جو بظاہر بہت طاقتور ہے، اچانک اپنے ہاتھ نیچے کر کے کہے کہ بھائی مجھے 2 منٹ سانس لینے دو، تو دیکھنے والوں کو تو یہی لگے گا نا کہ وہ تھک چکا ہے۔ ہاں ہاں، بالکل، ایک عام دیکھنے والے کا تاثر یہی ہوگا۔ تو کیا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کا یہ یک طرفہ اعلان اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اپنی گرفت کھو رہا ہے اور یہ محض اس کی کمزوری ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے، لیکن اگر ہم فوجی اور سفارتی حکمت عملی کی گہرائی میں جائیں تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اداریے میں اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں ایک عالمی طاقت کے لیے جنگ بندی کا مطلب میدان چھوڑنا نہیں ہوتا۔ امریکہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے علاوہ بھی کئی محاذوں پر عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک سرد جنگ جیسی صورتحال میں الجھا ہوا ہے۔ یعنی اس کی توجہ کئی اور جگہوں پر بھی بٹی ہوئی ہے۔ بالکل، اسے اپنے وسائل، اپنی فوجی لاجسٹکس اور اپنے سفارتی تعلقات کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جنگ بندی دراصل ایک اسٹریٹجک بریدنگ سپیس ہے، یعنی سانس لینے کا ایک تصویراتی وقفہ۔ سمجھ رہا ہوں، تو یہ وہ وقت ہے جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے سکتا ہے، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو نئے سرے سے منظم کر سکتا ہے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے۔ یعنی وہ باکسر تھکا نہیں ہے، وہ بس یہ دیکھ رہا ہے کہ اگلے راؤنڈ میں کون سا نیا وار کرنا ہے اور اس کے لیے اسے کتنا فاصلہ درکار ہے۔ واہ، بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر اس کہانی کا دوسرا رخ اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ مطلب اگر امریکہ یہ وقت اپنے فائدے کے لیے حاصل کرنا چاہ رہا تھا تو ایران نے اس جنگ بندی کو فوراً مسترد کیوں کر دیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے۔ ظاہر ہے، اگر ایک ملک پر چاروں طرف سے فوجی اور معاشی دباؤ ہے اور اسے ایک بریک مل رہی ہے تو وہ اسے کیوں ٹھکرائے گا؟ بظاہر تو یہ اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنے والی بات لگتی ہے۔ یہیں پر آ کر مغربی اور مشرقی طرز فکر کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔
اگر اسے صرف معاشی یا فوری ریلیف کے عدسے سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ واقعی غیر منطقی لگتا ہے۔ تو پھر اداریہ اس فیصلے کی کیا منطق پیش کرتا ہے؟ اداریہ ہمیں ایران کی نفسیات اور اس کی ریاستی سوچ کے بالکل اندر لے کر جاتا ہے۔ ایران کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنگ رکی ہے یا چل رہی ہے، ان کا بنیادی مسئلہ خود مختاری کا تصور ہے۔ اچھا، خود مختاری مطلب وہ امریکی مداخلت کو ہی سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ بالکل، ان کے نزدیک خطے میں امریکی افواج کی موجودگی ہی ہر عدم استحکام کی جڑ ہے۔ اگر وہ امریکہ کی طرف سے یک طرفہ طور پر اعلان کردہ جنگ بندی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا ایک سیدھا سا مطلب نکلتا ہے۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہی کہ انہوں نے خطے میں امریکی بالادستی اور اس کے فیصلے مسلط کرنے کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ اوہ، تو یہ دراصل اس بات کو ماننے سے انکار ہے کہ ریفری کی سیٹی بجانے کا حق کس کے پاس ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم رضامند نہیں، تمہارا کھیل روکنے کا اعلان بے معنی ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی دہائیوں پرانی مزاحمتی پالیسی کا تسلسل ہے۔ مزاحمتی پالیسی، یہ اصطلاح اداریے میں بار بار استعمال ہوئی ہے۔ جی، کیونکہ ایک ایسا ملک جس نے اپنے پورے ریاستی بیانے کی بنیاد ہی بیرونی دباؤ کے خلاف مزاحمت پر رکھی ہو، وہ اچانک گھٹنے نہیں ٹیک سکتا۔ ظاہر ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا اپنا اندرونی نظریاتی ڈھانچہ ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم پہلو ان کا خطے میں اثر و رسوخ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے۔ یعنی ان کے اتحادیوں اور خطے میں موجود ان کے حمایت یافتہ گروہوں کا معاملہ۔ ہاں، اگر ایران وقتی ریلیف کی خاطر پیچھے ہٹتا ہے تو ان گروہوں کو کیا پیغام جائے گا؟ وقتی سکون کی قیمت انہیں اپنا طویل مدتی اسٹریٹجک کنٹرول کھو کر ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ مجھے اس مزاحمتی پالیسی والی بات پر تھوڑا سا رک کر سوچنے دیں۔ یہ سب نظریاتی حد تک تو بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن حقائق کی دنیا بہت ظالم ہوتی ہے۔ بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر میدان جنگ میں توپیں نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ رک گئی ہے۔ آج کل کی جنگیں تو سرحدوں سے زیادہ بینکوں اور اسپریڈ شیٹس کے ذریعے لڑی جاتی ہیں۔ یہ آپ نے بالکل جدید دور کی جنگ کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ مطلب امریکہ اگر براہ راست حملہ نہیں کر رہا تو اس نے ایک خاموش مگر انتہائی مہلک ہتھیار ضرور استعمال کیا ہوا ہے، اور وہ ہے معاشی ناکہ بندی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ 100% درست۔ یہی تو جدید جنگ کا سب سے بھیانک چہرہ ہے۔ اداریے میں اس معاشی جنگ کے اثرات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ معاشی پابندیاں کوئی ایسا جرمانہ نہیں ہے جو ایک بار ادا کیا اور جان چھوٹ گئی۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے۔ ہاں، یہ ایک مسلسل گلا گھونٹنے والا عمل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بین الاقوامی پابندیاں لگتی ہیں تو ملک کو عالمی مالیاتی نظام یعنی سوئفٹ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرونی سرمایہ کار وہاں پیسہ نہیں لگا سکتا اور وہ اپنا تیل کھلے عام بیچ نہیں سکتے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملکی کرنسی زمین پر آ گرتی ہے، درآمدات رک جاتی ہیں، اور روزمرہ کے اشیاء یہاں تک کہ ادویات تک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ یہ ایک پوری قوم کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پہنچ کر اس اداریے کا سب سے بڑا تضاد، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے۔ جی، کون سا تضاد؟ یہی کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کا سانس اکھڑ رہا ہے، کرنسی کی قدر روز بروز گر رہی ہے اور عام شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ریاست کا سیاسی رویہ رتی بھر بھی نرم نہیں پڑا۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ وہ اسی سختی اور اسی مزاحمتی لہجے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب کیا کوئی ملک اپنی معیشت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا دیکھ کر بھی اپنے سیاسی مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹتا؟ اس تضاد کو اداریے نے بہت واضح الفاظ میں پیش کیا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں روایتی تجزیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، روایتی تجزیے کیسے ناکام ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کی بیشتر حکومتوں کے لیے معاشی خوشحالی ان کی بقا کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن کچھ ریاستوں کے ماڈل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک نظریاتی بقا اور علاقائی سیکیورٹی کی اہمیت معاشی اشاریوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر آج معاشی دباؤ میں آ کر ایک قدم پیچھے ہٹایا تو کل سالمیت پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بالکل درست۔
اس لیے وہ اس معاشی درد کو برداشت کرنے کے لیے ایک طویل المدتی حکمت عملی بناتے ہیں، جسے اداریے میں مزاحمتی معیشت یا ریزسٹنس اکانومی کہا گیا ہے۔ مزاحمتی معیشت، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود انحصاری کی طرف جاتے ہیں، بلیک مارکیٹ یا غیر روایتی تجارتی راستے تلاش کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ریاست کا پہیہ چلتا رہے۔ یہ تو ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو عام سفارتی دباؤ کو مکمل طور پر بے اثر کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ سارا کھیل کسی خلا میں تو نہیں کھیلا جا رہا نا؟ بالکل نہیں، یہ سب تو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے۔ اور اداریے نے ایک جگہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کو ایک ایسے پل سے تشبیہ دی ہے جس کے نیچے پانی انتہائی طغیانی کے ساتھ بہت تیزی سے بہہ رہا ہو۔ بظاہر پل اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن بنیادوں پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ تشبیہ بہت طاقتور لگی۔ واقعی یہ تشبیہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ وہ جو تیز بہتا ہوا پانی ہے، وہ دراصل اس خطے میں چلنے والی پراکسی وارز اور چھوٹی ریاستوں کی بے چینی ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں تھوڑا سا روکوں، یہ جو لفظ پراکسی وار ہے، ہم اسے خبروں میں بہت سنتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہم اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شطرنج کا ایک ایسا کھیل ہے جہاں دو بادشاہ خود ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے پیادوں اور گھوڑوں کو آگے کر کے لڑوا رہے ہوتے ہیں تاکہ براہ راست جنگ سے بچ سکیں؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور درست مثال ہے۔ پراکسی وار میں بڑی طاقتیں خود میدان میں اترنے کے بجائے مقامی مسلح گروہوں یا چھوٹی ریاستوں کو مالی اور عسکری امداد فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے مخالفین کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ بالکل۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں براہ راست جنگ کے معاشی اور جانی نقصان سے بھی بچ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل خون بھی رلاتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو پل کی بنیادوں پر دباؤ ہے وہ انہی پراکسی وارز کا نتیجہ ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ پل گر گیا تو اس کا ملبہ صرف ان دو ممالک پر نہیں گرے گا، پوری دنیا کی معیشت اس کے نیچے دب جائے گی۔ ہاں، اور خاص طور پر خطے کے دیگر ممالک پر اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے۔ بالکل، اور اسی ملبے کے خوف نے مجھے ایک اور سوال کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس پل کے آس پاس کھڑے ہوئے باقی ممالک کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں۔ پاکستان کے حوالے سے اداریے میں کافی اہم مضمرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم براہ راست اس تنازع کا حصہ تو نہیں ہیں، ہم میدان جنگ سے دور ہیں، لیکن ہم اس فالٹ لائن کے اتنے قریب ضرور ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے ہماری دیواروں میں بھی دراڑیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک دو دھاری تلوار ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں سفارتکاری ایک ٹائٹ روپ واک بن جاتی ہے، یعنی ایک انتہائی باریک اور لرزتی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف۔ پاکستان کے لیے تو یہ رسی واقعی بہت باریک ہے۔ بالکل۔ پاکستان کے لیے اس کشیدگی کے اثرات کئی سطحوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اور براہ راست وار تو معیشت پر ہوتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پرواز کرنے لگتی ہیں۔ اور پاکستان جیسی معیشت جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے، تیل مہنگا ہونے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ مہنگی، جس کا سیدھا اثر عام آدمی کی خوراک اور روزمرہ کی اشیاء پر پڑتا ہے۔ یعنی وہ جو دور کہیں میزائل فائر ہوتا ہے یا کوئی جنگی جہاز اڑتا ہے، اس کی قیمت یہاں بازار میں عام آدمی کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ واقعی پریشان کن ہے۔ اور پھر صرف معیشت ہی نہیں، سفارتی سطح پر بھی تو ہمیں ایک عجیب سی کشمکش کا سامنا رہتا ہے۔ بالکل، سفارتی توازن برقرار رکھنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف عالمی مالیاتی نظام ہے، IMF ہے، اور مغربی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں جن کے لیے امریکہ کے ساتھ بہتر سفارتی تعلقات بہت ضروری ہیں۔ ہاں، اور دوسری طرف ایران ہے، جو نہ صرف ایک پڑوسی ملک ہے بلکہ خطے کی سلامتی، خاص طور پر بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کسی ایک فریق کی طرف مکمل جھکاؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک ایسی محتاط پالیسی اپنانی پڑتی ہے جس میں دونوں طرف تعلقات برقرار رہیں اور ملکی مفادات پر بھی آنچ نہ آئے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے تو وہ پل واقعی لرزتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی سسپینس فلم ہمیشہ کے لیے تو پوز پر نہیں رہ سکتی۔ جی بالکل، کبھی نہ کبھی تو پلے کا بٹن دبے گا، اور اداریے نے مستقبل کے حوالے سے کچھ منظر نامے پیش کیے ہیں۔ مجھے ان میں سے ایک تو بالکل ناممکن سا لگتا ہے، یعنی مذاکرات کا آغاز۔
جس طرح کی سخت بیان بازی اور نظریاتی خلیج دونوں کے درمیان موجود ہے، کیا وہ واقعی ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ موجودہ حالات کے تناظر میں مذاکرات کا فوری آغاز واقعی ایک سراب سا لگتا ہے۔ سفارتکاری میں ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، لیکن فی الحال کوئی امید نظر نہیں آتی۔ بالکل، جب تک کوئی غیر معمولی عالمی دباؤ نہ پڑے یا اندرونی طور پر کوئی بڑی بغاوت نہ ہو، دونوں فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اداریے نے جو دوسرا امکان ظاہر کیا ہے وہ ہے مکمل اور براہ راست جنگ۔ مکمل جنگ، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ اس کا امکان بھی نسبتاً کم ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں مکمل جنگ کا مطلب ہے میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی دونوں کا یقینی خاتمہ۔ ہاں، دونوں فریق جانتے ہیں کہ اگر وہ براہ راست ٹکرائے تو ان کے معاشی اور فوجی ڈھانچے کا جو نقصان ہوگا وہ دہائیوں تک پورا نہیں ہو سکے گا۔ بالکل، امریکہ اس وقت ایک اور نہ ختم ہونے والی جنگ میں نہیں الجھنا چاہتا اور ایران اپنی سالمیت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک تیسرے اور سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ منظرنامے کی طرف جا رہے ہیں، جس کا ذکر اداریے میں محدود کشیدگی کے تسلسل کے طور پہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یعنی نہ تو مکمل امن ہوگا اور نہ ہی مکمل جنگ۔ یہ تو ایک ایسی ہانڈیا ہے جو دھیمی آنچ پر مسلسل پکتی رہے گی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور شاید مستقبل کی سیاست کا یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تنازعات ختم نہیں ہوتے بلکہ انہیں مینج کیا جاتا ہے۔ تنازعات کو مینج کیا جاتا ہے، تو اس محدود کشیدگی میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ وہی پراکسی وارز چلتی رہیں گی، سائبر حملے ہوتے رہیں گے، تجارتی راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی اور معاشی پابندیوں کا گھیرا تنگ یا ڈھیلا کیا جاتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں فوجی جانی نقصان شاید کم ہو، لیکن معاشی اور نفسیاتی نقصان کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا۔ اداریہ ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں اب اس گرے زون یا دھندلے منظر کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ بالکل، اور یہی اس اداریے کا مرکزی نچوڑ ہے۔ اچھا، اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو، اس اداریے کی باریکیوں اور ان تمام تصویراتی چالوں کو سمیٹیں تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ طاقت کا مفہوم اب صرف ہتھیاروں کی تعداد یا فوج کے سائز تک محدود نہیں رہا۔ بالکل، طاقت کی تعریف اب بدل چکی ہے۔ طاقت اب یہ ہے کہ آپ عالمی منڈیوں کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اور آپ نظریاتی طور پر دباؤ برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ عالمی سیاست کی اسکرین پر جب بھی کوئی بظاہر سادہ سا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے مقاصد چھپے ہوتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ ایک یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان، جس کے پیچھے مفادات، خوف اور مستقبل کی صف بندیوں کا ایک پورا جال بچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے خبروں کی سرخیوں سے آگے جا کر ان پوشیدہ مقاصد کو سمجھنا ہی دراصل اس عالمی بساط کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے اس سب کی افادیت یہی ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ شعور اسی کا نام ہے کہ ہم سطح کے نیچے دیکھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ بے شک، شعور اور آگاہی کا یہی تقاضا ہے۔ تو اس نشست کے اختتام پر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آج کی دنیا کی شطرنج میں یک طرفہ جنگ بندی محض ایک پاز کا بٹن ہے، جنگ کی تیاری کا ایک نیا طریقہ ہے، تو پھر ایک ایسی دنیا میں جہاں روایتی فوجی فتح اب تقریباً ناممکن ہو چکی ہو، وہاں حتمی چیک میٹ کیسا دکھائی دے گا؟ کیا وہ دن تو دور نہیں جب کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑیں گی؟ یہ واقعی ایک بہت پریشان کن خیال ہے۔ اور جنگیں مکمل طور پر صرف بینکوں، عالمی مالیاتی اداروں کے سرورز اور تجارتی راستوں کی بندش پر لڑیں اور جیتی جائیں گی۔ اور شاید سب سے زیادہ لرزہ خیز حقیقت یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب جنگ شروع ہوئی اور کب کوئی پوری کی پوری قوم بغیر کسی دھماکے کے خاموشی سے ہار گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔